السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے مکہ مرمہ سے مسجد اقصیٰ لے گئے، وہاں اقصیٰ میں سارے نبی علیہ السلام موجود تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام بنایا گیا، اور آپ نے تمام نبی علیہ السلام کی عبادت میں امامت کی، جس سے وہاں آپ کو امام الانبیاء یعنی تمام نبیوں کے امام، ان کا لیڈر، اس شریف سے نوازا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ! کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، نماز اقصیٰ میں جب پڑھی تو انبیاء رسول بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسے۔ ماشاء اللہ! فرسٹ جنت میں آدم علیہ السلام سے ملاقات، یہاں آپ کو آسمانی سفر شروع ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور دستک دیتے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا، یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کریم نے انہیں بلایا ہے۔ دروازہ کھولتے ہیں، تمام فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور الٹے ہاتھ کی طرف دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کون بزرگ ہے؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ تمام انسان کے ملوک کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پوچھا، یہ کبھی خوش کبھی اداس کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، سیدھے ہاتھ کے سائیڈ اپنے ان اولاد کو دیکھتے ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور دائیں ہاتھ کے سائیڈ دیکھتے ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا گیا، کتنے لوگ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا، 1000 میں سے 999 جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں۔ اللہ اکبر! الگ الگ نبیوں علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر آپ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، بالکل اس طرح پہنچتے ہیں، عزت ملتی ہے آپ کو، اندر جاتے ہیں، یہاں آپ کو نبی علیہ السلام ملتے ہیں، 2 نبیوں ملتے ہیں، حضرت یعقوب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں۔ آپ سلام کرتے ہوتے ہیں، پھر تیسرے آسمان کی طرف روانی ہوتے ہیں، جہاں نیت خوبصورت نبی علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوتی ہے۔ فرمائے، یہ کون ہے؟ یہ یوسف علیہ السلام ہے، اللہ کریم نے انہیں دنیا کا خوبصورت کا بڑا حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ ماشاءاللہ! پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر 5ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، جہاں آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے، پھر 6ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، جہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں قوم تھی جس کے سب زیادہ تعداد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بنی اسرائیل کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی تعداد ہوں گے۔ ماشاءاللہ! میرے یہ خوشی کے آنسو ہیں، یہ میری ملاقات آپ سے ہو رہی ہے۔ فرمایا، لوٹ کر آتے تب مجھ سے مل کر جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، بعد آپ 7ویں آسمان پہنچتے ہیں، جہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، جو بیت المعمور کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ بیت المعمور بالکل کعبے کی طرح ایک
جہاں فرشتہ طواف کرتا ہے وہاں اتنا بڑا ہوتا ہے، ایک طواف میں 70,000 فرشتے پڑھتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک بار جس فرشتے نے بیت المعمور کا طواف کر لیا اس کا دوسرے بار نمبر قیامت تک نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں۔ وہ جہار ہے جس کے پتے اتنے بڑے ہیں کہ اس کے ایک پتے پر گھوڑا 70,000 سال تک دوڑ سکتا ہے، سبحان اللہ۔ وہاں سے جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اب اس کے آگے کا سفر آپ طے کریں، میری حد بس یہاں تک کی تھی۔ اب شروع ہوتا ہے 50 سے 50 کا سفر، یعنی نماز۔ آپ کی ملاقات اللہ کریم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 تحفے نوازتے ہیں۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ آخری کے 2 آیتیں 285 اور 286 جس کی شمار فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ جو کوئی ان آیتوں کو پڑھ لے اس کے لیے یہ کافی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ دیا گیا اور وہ تھی 50 وقت کی نماز۔ آپ تحفہ لے کر لوٹے تو ان چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ وہ فرشتے وہ فرماتے ہیں، بتاؤ یہ کیا بولا آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بولا؟ فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تحفہ دینے کے لیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت یہ نماز نہیں ادا کر پائیں گی، جاؤ کچھ کم کروا لو، کیونکہ میری امت کو اس سے بھی کم ملی تھی، انہوں نے ادا نہیں کی تھی، یہ بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ آپ کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کم کرواتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بار گئے اور ہر بار 5 نماز کم کی۔ جب آپ 5 آخری نماز پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام فرمائے، اب میں اور کم کر نہیں سکتا، اب مجھے حیا آ رہی ہے، میرے رب نے مجھے تحفہ دیا ہے اور میں اس کی کمی اور بیشی کر رہا ہوں۔ اور اب شروع ہوتا ہے جنت اور جہنم کا سفر۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت کو ثواب 50 کے برابر ہے۔ ماشاء اللہ جائے گا، سبحان اللہ، یہ ہے میری رب کی فضیلت۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی ہی نیت رکھ کر نیکی کریں گے تو صرف نماز ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک نیکی پر ثواب 10 گنا بڑھ کر دیں گے۔ بے شک اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اتنا رحم ہے کہ ایک نیکی پر 10 نیکیاں کا ثواب دیں گے، لیکن ایک گناہ کو صرف ایک ہی گناہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کی سیر بھی کرتے ہیں۔ آپ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں ایک خوبصورت حور بیٹھی ہوتی ہے، جو اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ اس کے اندر کی ہڈیاں میں موجود گودا تک نظر آ رہا تھا۔ فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جبریل علیہ السلام یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حور ہے جو جنت کی ملکہ ہے۔ پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہاں ایک آدمی نظر آتا ہے جو مستحر یعنی جو دوزخ میں ہے، جھک کر گردن امتحان ڈال رہا تھا، لوہا ڈال رہا تھا، بھرتا جا رہا تھا ایک گھڑے کو۔ اب شروع ہوتا ہے ابو بکر صدیق کو صدیق کیوں اور کس لیے کہا جاتا ہے۔ جہاں کچھ لوگ جن کے ناخن پتل کے تھے، جس سے وہ اپنا بدن نوچ رہے تھے اور اپنا چہرہ نوچ رہے تھے، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا یہ وہ ہے جو دنیا میں
لوگوں کی قیمت کرتے تھے، ان کی عزت نہیں کرتے تھے۔ یہ خود کو تکلیف دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ وہیں جا کر چھوڑا گیا جہاں آپ کو لے آئے تھے۔ آپ نے صبح ہوتے ہی مشرکون یعنی شرک کرنے والوں کو رات کا پورا واقعہ بیان کیا۔ میں رات میں کہاں گیا تھا اور کیا معاملات پیش آئی، جس سے سن کر مشرکین ہنسنے لگے اور اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، اور سبھی حضرات ابو بکر رضی اللہ سے فرماتے لگے، اے بکر دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہانی سنا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، کیا تم یقین رکھتے ہو ان باتوں پر؟ مرحبا قرآن جائے ایسی یاری پر، ایسے ایمان پر۔ آپ نے جواب دیا کہ اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو بے شک وہ سچ فرماتے ہیں۔ آپ اس جواب کے بعد آپ کو صدیقی کا لقب ملا۔ صدیقی کا معنی ہوتا ہے سچ کی تقدید کرنے والے۔ یہ اتحاد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان ہے۔ ماشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فربردار بانو یعنی باتیں فرماتے ہیں۔ ایمان بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما دیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، اس میں سوال جواب نہیں ہوتے، بس ہم نے کرنا ہے، مطلب کرنا ہے۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہے کہ ایک مٹھی دھر ہی رکھو تو مطلب رکھو اور رکھواؤ بھی۔ اگر آپ ایک بیوی ہے، امی ہے، بہن ہے، اگر میرے نبی کریم فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو یعنی ہمیں پڑھنی ہے۔ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوہ، طلاق شدہ، بڑی عمر کی لڑکیوں سے بھی نکاح کرو تو کرنا ہی ہے۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل مت توڑو، نہ ہی دل دکھاؤ، نہ خود کا دل مت اداس کرو۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بنائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، ختم ہمارے ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانی الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔